بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، دوسری شادی یا تیسری شادی پاکستان کے قانون میں کس جگہ پہ سٹینڈ کرتا ہے یہ سارا معاملہ؟ بات دراصل ہے بینگ اے مسلم، قرآن پاک اللہ کی آخری کتاب سورۃ النساء آیت نمبر 3، اللہ کہتے ہیں اور نکاح میں لاؤ جو عورتیں خوشی کے ساتھ آئیں، 2 اور 3 اور 4، پھر اگر ڈرو کہ بیویوں کو برابر نہ رکھ سکو گے تو ایک ہی کے اوپر اکتفا کرو۔ بات دراصل یہ ہے کہ اسلام نے ایک مسلمان مرد کو ایک وقت میں 4 بیویاں رکھنے کی اجازت مشروط طور پر دی ہے، ایک شرط لگا دی ہے۔ وہ شرط کیا ہے؟ وہ شرط عدل ہے، یعنی کوئی بھی شخص انجوائمنٹ کے لیے، تفریح کے لیے ایک سے زائد شادیاں نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ ایک سے زائد بیویوں سے انصاف اور عدل کا معاملہ کرنے کی پوزیشن میں نہ ہو۔ مسلم فیملی لا آرڈیننس 1961 سیکشن 6 کچھ پابندیاں لگا رہی ہے کہ اگر کوئی شخص دوسری شادی کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ثالثی کونسل میں دوسری شادی کرنے کی درخواست دے اور چیئرمین ثالثی کونسل اس بات کی اس کو اجازت دے۔ ثالثی کونسل کی پیشگی اجازت برائے دوسری شادی جو ہے وہ تحریری شکل میں ہونی چاہیے اور بغیر اجازت وہ دوسری شادی نہیں کر سکے گا۔ اگر وہ کر لیتا ہے تو دوسری شادی رجسٹرڈ تو ہو جائے گی، لیکن اس شادی کو قانونی حیثیت جو ہے وہ پرابلمٹک فیکٹر کے طور پہ سامنے آ جاتی ہے، کیونکہ نکاح نامہ کے کالم نمبر 21 کے اندر اس بابت ایک سوال کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی فریق دوسری شادی کر رہا ہے تو کیا اس نے ثالثی کونسل سے کوئی تحریری اجازت حاصل کر رکھی ہے؟ اور قانون کہتا ہے کہ اگر کسی شخص نے ثالثی کونسل سے باقاعدہ اجازت نہیں لی تو اس قسم کی شادی کو مسلم فیملی لا آرڈیننس جو ہے 1961 اس کی سیکشن 6 سب سیکشن 1 کے تحت رجسٹرڈ نہیں کیے جائے گا۔ اور شادی جو ہے یہ ایک کانٹریکٹ ہے، اور اگر اس کو رجسٹرڈ نہیں بھی کیا جاتا تو شرعی طور پر کوئی فرق نہیں پڑتا، قانونی حیثیت جو ہے وہ متاثر ہو جائے گی اس کی۔ دوسری شادی کے لیے
شوہر کو ثالثی کونسل سے اجازت لینے کے لیے اس یونین کونسل میں جہاں پر بیوی کی رہائش ہے، اس یونین کونسل کے جو چیئرمین ہیں ان کو جو مقررہ فیس ہے 20 روپے 50 روپے، اس کی ادائیگی کے ساتھ ایک اپلیکیشن دینی ہوگی، اور اس اپلیکیشن کے اندر معقول وجہ بیان کرنی چاہیے کہ آخر کس وجہ سے وہ دوسری شادی کرنا چاہ رہے ہیں۔ اور اگر شوہر نے اپنی موجودہ بیوی سے، یا اگر ایک سے زائد بیویاں ہیں، تو کیا ان بیویوں سے اجازت حاصل لی ہے یا نہیں لی ہے؟ اگر لی ہے تو وہ تحریری شکل میں موجود ہے تو وہ باقاعدہ طور پر اس اپلیکیشن کے ساتھ اٹیچ کی جائے گی۔ جب ثالثی کونسل کے لیے چیئرمین یونین کونسل کو اپلیکیشن موصول ہوگی تو وہ ایک ثالثی کونسل تشکیل دے گا، جس میں جو درخواست دینے والا شوہر ہے جو دوسری شادی کرنا چاہ رہا ہے وہ اس کا ایک نمائندہ ہوگا، اس کی بیوی جو ہے، اگر ایک بیوی ہے تو ایک نمائندہ، اگر 2 بیویاں ہیں تو 2 نمائندے، اور اگر 3 بیویاں ہیں تو تینوں بیویوں کے ایک نمائندے، اور چیئرمین یونین کونسل بذات خود جو ہے وہ اس ثالثی کونسل میں بیٹھیں گے، اور ثالثی کونسل اپنی کارروائی مناسب کرنے کے بعد اگر یہ سمجھتی ہے کہ شوہر مناسب وجوہات رکھتا ہے کہ وہ دوسری شادی کرے تو اسے دوسری شادی کرنے کی اجازت جو ہے وہ دی جا سکتی ہے، اور یہ اجازت جو ہے کنڈیشنل بھی ہو سکتی ہے اور انکنڈیشنل بھی ہو سکتی ہے۔ مسلم فیملی لا آرڈیننس 1961 رول 14 کے تحت جو اپلیکیشن یونین کونسل کو ایک مرد دوسری شادی کے لیے دیتا ہے، اس میں وہ بلا تعصب کارروائی کا خواستگار ہوتا ہے، تو اس میں وہ مناسب وجوہات بیان کرے کہ کن وجوہات کی بنا پر وہ مزید شادی کرنا چاہ رہا ہے۔ اس میں پہلی بات ہے کہ پہلی بیوی کا بانجھ ہونا، دوسری بات ہے کہ بیوی کا جسمانی طور پر کمزور ہونا یا اس کی بیوی کا ازواجی تعلقات کے قابل نہ ہونا، اس کے بعد بیوی اگر فاتر العقل ہے، لیونیٹک ہے، پاگل ہے، تو اس گراؤنڈ پہ بھی دوسری شادی کے لیے اپلیکیشن دے سکتا ہے، اور خاوند نے اگر عدالت سے حق زن اشوئی کی ڈگری حاصل کی ہے لیکن خاتون جو ہے وہ دانستہ طور پر پہلو دہی کر رہی ہے اور وہ اپنے مرد کو کوئی توجہ نہیں دے رہی ہے، تو ان وجوہات کی بنا پر ثالثی کونسل جو ہے وہ مناسب فیصلہ کرتے ہوئے یا خاوند کو اجازت دے گی یا انکار کرے گی۔ اور ثالثی کونسل کا جو فیصلہ ہے شادی کی اجازت دینا یا نہ دینا، اس کے فیصلے کے 30 دن کے اندر اندر ڈسٹرکٹ کلیکٹر کے پاس وہ اس فیصلے کے خلاف روین نگرانی میں جس کو کہتے ہیں اس کی اپلیکیشن موو کر سکتا ہے، اور وہ اپلیکیشن تحریری شکل میں دے گا، اپنے دستخط کرے گا، اور اس نگرانی میں وہ وجوہات بتائے گا کہ ثالثی کونسل کا جو فیصلہ ہے وہ انصاف پر مبنی نہیں ہے، اور اس اپلیکیشن کے اوپر 2 روپے کا ٹکٹ لگانا بھی لازمی ہے، کیونکہ یہ جو پروسیڈنگ
ڈسٹرکٹ کلیکٹر کرے گا، متعلقہ ڈی سی صاحب کریں گے، وہ ایک جوڈیشل پروسیڈنگ ہوگی۔ اور اگر کوئی شخص بلا اجازت لیتا ہی نہیں ہے یونین کونسل سے، بلا اجازت دوسری شادی کر لیتا ہے، تو پھر اس کی پہلی بیوی کا جو حق ہے مہر کا، معجل یا غیر معجل، وہ فوری طور پر اس کو ادا کرنا اس پہ واجب ہو جاتا ہے، لاگو ہو جاتا ہے۔ اور اگر وہ اپنی بیوی کو فوراً حق مہر ادا نہیں کرتا تو اس کی بیوی اس کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے، دعویٰ دائر کرتے ہوئے حق مہر کی ادائیگی کی ڈگری لیتی ہے، اور وہ لینڈ ریونیو جس طرح سے ریکور کیا جا سکتا ہے اسی طرح وہ بذریعہ عدالت اپنی ڈگری کو ایگزیکیوٹ کروائے گی اور وہ حاصل کرے گی اپنا حق مہر۔ اس کے بعد مسلم فیملی لا آرڈیننس 1961 باقاعدہ کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی شخص بلا اجازت دوسری شادی کرتا ہے تو اس کو سزا دی جائے گی۔ وہ سزا جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کی پہلی بیوی اس شوہر کے خلاف انڈر سیکشن 6 سب سیکشن 5 مسلم فیملی لا آرڈیننس 1961 ایک استغاثہ دائر کرتی ہے، اور اس استغاثے کے اوپر اس خاوند کو 1 سال تک سزا یا 5,000 روپیہ جرمانہ یا پھر دونوں سزائیں اکٹھی بھی ہو سکتی ہیں۔ جہاں تک مسلم فیملی لا آرڈیننس 1961 میں استغاثے کی سماعت کا جو طریقہ کار ہے وہ باقاعدہ بیان نہیں کیا گیا ہے، البتہ کرمنل پروسیجرل کوڈ جو ہے 1898 سیکشن 25 کہتی ہے کہ ایسے جرائم جو کہ پاکستان پینل کوڈ کے تحت نہیں آتے تو ان کا ٹرائل ایک خاص طریقہ کار کے مطابق ہوگا، اور وہ ضابطۂ فوجداری کی سیکشن 177 کے تحت اس عدالت میں ان کا ٹرائل ہوگا جن عدالت کی حدود میں وہ جرم سرزد ہوا ہوگا، یعنی اس عدالت کو اختیار سماعت ہوگا جس علاقے کے اندر شوہر نے بغیر اجازت چیئرمین ثالثی کونسل یا یونین کونسل شادی کی ہے، اسی علاقے کی جو مجسٹریٹ کی عدالت ہے اس میں وہ عورت اپنا استغاثہ دائر کر سکتی ہے۔ اور یہ بات باقاعدہ طور پر بشارت اقبال ورسز اسٹیٹ ایک کیس لا ہے جو رپورٹ ہوا ہے 1993 SCMR سپریم کورٹ پاکستان کا فیصلہ ہے، پیج ہے 1901۔ اس میں یہ کہا گیا تھا کہ جس علاقے میں پہلی بیوی یا دوسری بیوی جس کے اگینسٹ اب تیسری شادی کی جا رہی ہے جہاں پہ وہ رہتی ہیں، وہاں پر وہ استغاثہ دائر کیا جائے گا، اور اگر پہلی بیوی ہے تو پہلی بیوی کے علاقے میں بھی استغاثہ دائر ہو سکتا ہے، دوسری شادی جہاں پہ وہ کر رہا ہے جہاں دوسری بیوی رہ رہی ہے وہاں پر بھی استغاثہ دائر ہو سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا ایک اور اہم فیصلہ ہے جو رپورٹ کیا گیا ہے PLD 1991 سپریم کورٹ
پیج ہے 1074، فہیم الدین ورسز صبیحہ بیگم، یہ ٹائٹل ہے اس سوٹ کا، اور اس میں یہ قرار دیا گیا تھا کہ اگر شوہر ثالثی کونسل کی اجازت کے بغیر دوسرا نکاح کرتا ہے تو اس صورت میں 6(5) کا جو استغاثہ ہے وہ دوسری بیوی بھی شوہر کے خلاف دائر کر سکتی ہے، کیونکہ دوسری بیوی کو بتایا ہی نہیں گیا کہ اس شخص نے پہلے بھی کوئی شادی کر رکھی ہے۔ باقی پولی گیمی کے حوالے سے، دوسری شادی کے حوالے سے، پاکستان پینل کوڈ کے اندر ایک سیکشن موجود ہے، سیکشن 494 ہے، میرج اگین ڈیورنگ لائف آف ہسبینڈ اور وائف۔ یہ ہے کہ جو کوئی شخص جس کا شوہر یا بیوی زندہ ہو جو کہ ایسی حالت زواج کرے، یعنی وہ باقاعدہ بطور میاں بیوی موجود ہوں تو، اور وہ بتائے بغیر شادی کر لیتے ہیں، آگے سے پچھلے خاوند کے ہوتے ہوئے عورت شادی کر لے یا عورت کے ہوتے ہوئے مرد شادی کر لے، تو ان کو 7 سال تک قید بھی ہو سکتی ہے اور جرمانہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ پاکستان یہ 1960 کا قانون ہے اور مسلمانوں کے اوپر، مسلمان شوہروں کے اوپر 494 جو ہے وہ اپلائی نہیں ہوتا، کیونکہ کسی مسلمان مرد پر شادی کی موجودگی میں شادی کرنے پر 494 سیکشن PPC جو ہے وہ اپلائی نہیں ہوتی، کیونکہ اسلام واضح طور پر اس کو اجازت دیتا ہے کہ وہ شادی کر سکتا ہے۔ باقی 494 کا اطلاق جو ہے وہ مسلمان خواتین کے اوپر ہوتا ہے کہ پہلے خاوند کی موجودگی میں خلا لیے بغیر یا طلاق لیے بغیر وہ شوہر کی موجودگی میں دوسرا شوہر کر لیں، دوسرے شوہر سے شادی کر لیں، تو پھر 494 PPC 1860 کے تحت ان کے اوپر مقدمہ دائر کیا جا سکتا ہے۔ جناب یہ چند باتیں تھیں جو سیکنڈ میرج کے حوالے سے پاکستانی لاز میں بیان کی گئی ہیں، میں نے سوچا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔